الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کا ایک لفظ میں نے تلاوت کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تصوف کے بارے میں کل کچھ گفتگو کی تھی کہ اس کا آغاز جو ہے آپ کے 300 سال بعد اصطلاح تصوف سے لوگوں کو روشناس کرایا گیا۔ ابو داؤد تائی حضرت ابو القاسم گرگانی اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے زوایا عربی میں کہتے ہیں، یا فارسی میں خانقاہی نظام، خانہ کعبے کا گھر یعنی خانقاہ پھر ہو گیا، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی، مسجد ہوتی تھی اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، کعبہ وغیرہ۔ تو جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تفکر سے، تدبر سے، تو وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ پھر لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ ان کے اندر کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں بات ڈال دیتا تھا۔ آج تک بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں، بلکہ یزکیہم میں سب سے اول جو ہیں وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ تو آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اور اگر ان کا انکار کریں تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ صفت ولایت چونکہ انبیاء میں، صالحین میں، متقیوں میں، صدیقین میں، شہداء تو اس وقت ایک لمحے کے لیے ولی ہو جاتے ہیں جب شہادت ہوتی ہے، یا پہلے ولی ہوتے ہیں، اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ صالحین ہیں۔ اس حوالے سے جو استاد سخن حضرت سعدی شیرازی ہے، اس شعر پہ ہم نے اس کو ربائی میں فارسی میں جو ہے اس درس کو چھوڑا تھا۔ یہ ذرا لمبی باتیں ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی گہری ہوتی ہیں، اس لیے جتنی گہرائی ہوتی ہے، گہرائی میں جانے کے لیے بھی وقت لگتا ہے اور اس سے واپس آنے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رضا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مرغ ساحر عشق زے پروانہ بیاموز، کاں سوختہ را جاں شد و آواز نیامد، این مدایان در طلبش بے خبر انند، آن را کہ خبر شد خبرش باز نیامد۔ ترجمہ کیا ہے اس فارسی ربائی کا کہ اے صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے، اگر درس عشق لینا ہے تو پروانے سے لے کہ اس بیچارے کی جان تک چلی گئی مگر اس نے فریاد تک نہ کی۔ اے تو ہے کہ جان پر بنے بغیر چلائے جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جتنے مدعیان عرفان اور بلند بانگ دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سب بے خبر ہیں، یہ سب ان کو خبر ہی نہیں ہے، بے خبر ہیں۔ اگر اس بے خبری کی موجودگی میں یا اس کے باوجود جعلی صوفی، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، اصل کے تو ہم قائل ہیں نا جی، یہ کام ہی صوفیزم کا جو درس چل رہا ہے یہ ہوتا ہی صوفیزم پر ہے، تاکہ اس راہ کے مسافر سب لوگ بن سکیں۔ تو جعلی کی بات کی ہے، جعلی صوفی چلاتے ہیں، تو ان کی مثال اس مرغ ساحر کی ہے
مور کا مطلب پرندہ ہوتا ہے فارسی میں. پرندے نہیں چہچہاتے. صبح صبح آپ کو مختلف بولیاں نظر آتی ہیں صبح صبح ٹہنیوں پہ ادھر ادھر. اب ان کی بولیاں کچھ سمجھ لیتے ہیں حضرت سلمان جیسے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاق لیا ہوا ہے. وہ تو نبی ہے نا, اللہ نے خاص پرندوں کی بولی فرمائی نا. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَةَ الطَّيْرِ, کہ ہم نے ان باپ بیٹا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی. تو بہرحال جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. انبیاء کے علاوہ بھی کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں, مرغ باز سمجھ لیتے ہیں, کبوتر باز سمجھ لیتے ہیں. یہ جو جانور رکھتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جانور کیا چاہتا ہے. چلو اتنی سمجھ کافی ہے. تو مثال دے کے سمجھائیے کہ جو جعلی صوفی ہیں یہ چلاتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. ان کی مثال اس مرغ سحر کی ہے جو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے باوجود اس کے ہر صبح محض اپنی تندرستی اور اپنی سلامتی صحت کے اعلانات کے پروگرام جیسے ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں نشر کر رہا ہوتا ہے. چہچہاتا ہے, چلاتا ہے, مختلف بولیاں نکالتا ہے. چوں چوں چڑیاں کرتی ہیں نا, چوں چوں چڑیاں, کبے کائیں کائیں کرتے ہیں. تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جو صوفی ہیں, خام صوفیان خام, ان کو آداب منزل سلوک یعنی صوفیزم سے بے خبر کہا ہے اس ربائی کے حوالے سے. اور فرمایا ہے کہ جن کو کچھ خبر دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ جن کو کچھ اپنی خبر دے دیتا ہے, اپنی ذات و صفات کا عرفان دے دیتا ہے, پھر ان کی خبر نہیں آتی, وہ پھر خود نہیں بتاتے. مراد یہ خبر نہیں آتی, خود نہیں بتاتے. کام تو کرتے ہیں نا, لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. وہ تزکیہ نفس پبلک کا کرتے ہیں چونکہ تزکیہ نفس کرنا سنت ہے, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. لیکن پہلے اپنا کرو گے تو دوسروں کا کرو گے نا. اپنے پاس مال ہی نہیں ہے, بھوکا بھوکے کو کیا کھلائے گا. محتاج کسی کی جو احتیاج ہے وہ کیا ضرورت کیا پوری کرے گا. جو خود جس بے علم ہے وہ کسی کو کیا علم دے گا. تو اس کے لیے تزکیہ نفس جو خود کرتا ہے, خبر آنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ خود نہیں بتاتے, وہ ڈھونگ نہیں رچاتے, وہ مختلف یونیفارمز پہن کے براجمان نہیں ہو جاتے. انہوں نے کوئی ایجنٹ نہیں چھوڑے ہوتے کارڈز دے کے جی فلاں جناب بڑے پہنچے ہوئے ہیں, پھر لوگ ان کے پاس آتے ہیں, پھر جی لیتے بھی کچھ نہیں ہے. پھر جو بندہ کسی کے پاس آتا ہے محبت سے کچھ نہ کچھ تو دیتا ہی ہے. یہ سارے مسائل آپ ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. اچھوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ اب کم ہیں, ہم ان کے قائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہے یا کسی کی شان میں گستاخی ہے. وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو, یہ جو میرے دوست ہیں نا انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ یہ آخرت میں غمگین ہوں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا, انہیں دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں, اللہ دیتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں دلوں میں الہام کرتا ہوں فسق و فجور میں فرق کا. یہ فسق و فجور ہے, یہ تقوی ہے. اور لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, آخرت کی بھی میں انہیں خوشخبریاں دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کلام سورہ یونس ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یا کبیر ہے یا عظیم ہے, دیکھ لیجئے سورہ یونس کی آیات ہے 60 کا 62 ہے. تو عزیزان گرامی قدر, مراد یہ کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دیتا ہے اپنا عرفان, وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں اور بس ان کے پاس جو جاتے ہیں بس چپ کر کے خاموشی سے کام ہو جاتا ہے ان کا. مراد یہ تزکیہ نفس کی طرف لگاتے ہیں, اللہ کی طرف لگاتے ہیں, اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, ہر کی ضرورت پوری کرنے والا ہے, دستگیر ہے, دینے والا ہے, داتا ہے, وہ سب کو دیتا ہے. تو
حقیقی بات تو یہی ہے، اور جو وہ کسی کو بتا دیتے ہیں، اسم اعظم بتا دیا، کچھ سبق دے دیا، جب بندے کی کیفیت دیکھ لی کہ یہ بندہ کس چیز کا طالب ہے، اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں جس چیز کا وہ طالب ہے یا جو آ کے کہتا ہے، اور وہ ساری ہوتی حقیقت ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اردو کے کسی شاعر نے بھی اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے جو لطف سے خالی نہیں ہے۔ وقت بھی ہو جاتا ہے نا، کیا کرے، تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ میں صرف شعر پڑھ دوں گا، اس کی تشریح ہے جیسے اس ربائی کی آج کی ہے نا، اس حوالے سے صوفیزم پہ بات کی، پھر میں کل کروں گا انشاءاللہ تعالی، پرسوں یعنی جمعہ کی صبح چھٹی ہوتی ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے۔ مراد یہ ہے کہ شراب کی لذت یہ میں کس سے پوچھوں، جس نے پی ہوئی ہے وہ نشے میں ہے، مست ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ نشے میں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے، عقل معاف ہو گئی ہے۔ جیسے جو شراب معرفت ہوتی ہے نا، اس میں عقل رہتی ہے، اسی لیے علامہ بات دور نکل جائے گی، علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل بیچاری دیکھتی رہی ہے، عشق جو ہے حضرت ابراہیم کا وہ آگ میں کود گیا ہے، تو عقل رہتی ہے، بس ایک عشق کا روپ جب دھار لیتی ہے پھر عقل سے آگے کی منزل آتی ہے۔ تو یہاں یہ گندی شراب کی ہم نہیں بات کرتے، ویسے مثال دی ہے کہ اس یا جو معرفت الہی میں مست ہے وہ بیچارے کو ہوش نہیں ہوتی، اس کی اللہ تعالیٰ سے ایک سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ تو جو مے خانہ ہے نا، مے خانہ شراب خانہ، اس سے جب کوئی پی کے آتا ہے تو وہ ہوشیار نہیں ہوتا، اس سے کیا پوچھیں، جب شراب میں ہوتا ہے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ نشے میں ہے، اور جب شراب کا نشہ اتر جائے تو اس سے کیا لذت پوچھی جائے، اس کا لطف کیا پوچھا جائے، کہ اب وہ لطف میں ہی نہیں ہے۔ شاعر ہے نا، شاعر کا ایسی بات کی ہے، انشاءاللہ باقی جو پرسوں کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔